حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزشتہ جمعہ مدینہ منورہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جو پچھلے جمعہ کو مدینہ منورہ میں نماز جمعہ ادا فرمائی، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ جو آج بھی موجود ہے، جس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 درخت کھجور کے لگائے تھے، وہ درخت آج بھی موجود ہیں، ان سے کھجوریں اگتی ہیں اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کنویں کا بھی ہم نے دیدار کیا جسے بئر غرس کہتے ہیں، جس کنویں کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو اسی پانی سے ہمارے نبی کو غسل دیا گیا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کنویں کو دیکھا بھی ہے اور اس کنویں کا پانی پیا بھی ہے اور اپنے ساتھ میں لے کر بھی آئے ہیں۔ اور ایک کنواں جسے بئر روحا کہتے ہیں، وہ کنواں بدر کے علاقے میں، بدر کے جانے سے پہلے راستے میں پڑتا ہے۔ اس کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کنویں سے 70 نبیوں نے پانی پیا ہے، اور وہ کنواں ایسا بابرکت کنواں ہے کہ وہ پہلے کھارا تھا، نمکین تھا، پانی پینے کے لائق نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پانی بہت کھارا ہے، پینے کے لائق نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر اس کنویں میں ڈالا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ آج تک وہ اتنا شیریں پانی ہے، اتنا میٹھا اور پیارا پانی ہے کہ سعودی حکومت نے اس میں پمپ سیٹ لگا کر لوگوں کے لیے پینے کا انتظام کیا ہے۔ پہلے جب ہم لوگ گئے تھے تو پانی بہت نیچے تھا، کنواں بہت گہرا تھا، لوگ رسیاں ڈال کر کپڑے ڈال کر بڑی محنت و مشقت کے ساتھ چند قطرے پانی نکالتے تھے۔ اب وہاں کی حکومت کو بھی عقل آ گئی ہے تو انہوں نے وہاں پمپ سیٹ لگا کر پانی کا شاندار انتظام کیا۔ لوگ بوتلوں میں بھر کر کے لے آتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، اپنے چہروں پر ملتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ آب زمزم میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، اور اس بئر روحا کے پانی میں اللہ نے ساری بیماریوں سے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو وہ مبارک پانی بھی پینے کی سعادتیں ہمارے قافلے والوں نے حاصل کی، اور الحمدللہ پہلی مرتبہ جانے والوں نے خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں کی، اپنی نگاہوں کے ذریعے پہلی مرتبہ جب دیدار کوئی مومن کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل جاتے ہیں، کیونکہ زندگی بھر اس نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے، خانہ کعبہ کی تعریف سنی ہے، خانہ کعبہ کو تصویروں میں، کتابوں میں، کیلنڈروں میں دیکھا ہوتا ہے، مگر جب وہی حقیقت تصورات کی دنیا سے نکل کر
وہی حقیقت میں سامنے جب وہ چیز آ جاتی ہے تو اس کا منظر ہی کچھ نرالا ہوتا ہے۔ ایسی عجیب ایک کیفیت بن جاتی ہے، انسان کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں ایسی پاک اور مقدس جگہ میں آ کر کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ مکۃ المکرمہ ایسا پاک، ایسا بلند و بالا، عظمت والا، رفعت والا شہر ہے جس شہر میں اللہ کے حبیب نے جنم لیا۔ ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں اور بھی بہت ساری جگہ تھی، اچھی اچھی عمدہ خوبصورت جگہ دنیا میں موجود تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان ساری جگہوں کو چھوڑ کر مکۃ المکرمہ کو ہی چنا، کیونکہ وہ پیارا شہر تھا اور میرے نبی اسی شہر میں تشریف لانے والے تھے۔ میرے نبی کی جائے پیدائش، جس گھر میں میرے نبی کی ولادت ہوئی، آج بھی وہ گھر موجود ہے۔ وہاں پر لائبریری بنا دی گئی ہے، اس پر مکتبہ مکۃ المکرمہ لکھا گیا ہے۔ وہ جگہ کی زیارت بھی ہمارے قافلے والوں نے کی جہاں پر میرے آقا تشریف لائے۔ وہ گھر حضرت بی بی آمنہ کا گھر تھا۔ وہ ایسا عظیم الشان گھر تھا جس دن میرے آقا کی ولادت ہونے والی تھی، آسمان سے ایسا نور نازل ہوا، ایسا نور نازل ہوا کہ مکے والے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان کے ستارے ٹوٹ کر گھروں پر گر جائیں گے۔ چاند، تارے، سورج تمام کے تمام حضور کے نالین کی خیرات لینے کے لیے آ گئے تھے۔ چاند تارے دوڑتے ہیں، کس قدر پیار سے آقا کے تلووں کا دھون لینے کے لیے۔ اللہ اکبر! آسمان سے ایسا نور برسا، ایسا نور برسا کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد جب میرے شکم میں آئے تو میں نے ایسی ایسی چیزوں کو دیکھا، ایسی ایسی چیزوں کو محسوس کیا کہ اللہ اکبر! جب پہلا مہینہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، اے بی بی آمنہ مبارک ہو، تمہارے شکم اطہر میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے، نبیوں کا سپہ سالار آ گیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ اے آمنہ مبارک ہو، تمہاری گود میں رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ دوسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام آ کر بشارت دیتے ہیں۔ تیسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام بشارت دیتے ہیں۔ چوتھے مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دیگر 9 مہینے تک حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں ہر مہینے ایک ایک نبی آ کر مجھے خواب میں بشارت دیتے کہ اے آمنہ مبارک ہو، اے بی بی آمنہ مبارک ہو، اور حضرت بی بی آمنہ کا پورا وجود اطہر ایسا مشک و عنبر سے خوشبودار ہو گیا کہ حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں وہ فرماتے ہیں، اے بی بی آمنہ آج کل تم بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کر رہی ہو، اتنے پیسے تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ خوشبو زیادہ نہ لگانا۔ تو حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں، اے عبد المطلب سنیے، میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے، میں نے کوئی خوشبو اپنے جسم میں نہیں لگائی ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے شکم اطہر میں آ گیا ہے میرے وجود سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے، میں جدھر سے گزرتی ہوں ادھر کی گلیاں خوشبودار ہو جاتی ہے، جس کمرے میں داخل ہوتی ہوں وہ کمرہ نور سے منور ہو جاتا ہے، اندھیرے میں میں کسی کمرے میں جاتی ہوں تو مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ میرے جسم سے ایسے نور نکلتا ہے، ایسے نور نکلتا ہے کہ اس نور سے میرا پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، عورتوں کو جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں،
کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کسی کو متلی ہوتی ہے، کسی کو الٹیاں ہوتی ہیں، کسی کو کمر میں درد ہوتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، الگ الگ طریقے کی تکلیفیں، مگر حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب سے میرا لخت جگر، نور نظر، میری آنکھوں کا تارا میرے پیٹ میں آیا ہے، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کوئی وزن نہیں محسوس ہوتا، کوئی بوجھ مجھے نہیں لگتا، بلکہ ایسا حسین و جمیل میرا بچہ ہے کہ جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب میں باہر جاتی ہوں کسی کنکر پر میں کسی کنکر پر میں اپنا پیر رکھتی ہوں تو کنکر چبھنے کے بجائے نرم موم پھول کی طرح بن جاتا ہے۔ مجھے جوتے پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی، پہلے میں جب باہر نکلتی تھی تو جوتے پہن کر کے جایا کرتی تھی، اور جب سے میرا محمد میرے پیٹ میں آیا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ جس طریقے سے میں جلتی ہوں تو میرے پیروں کے نیچے کنکر پگھل کر موم بن جاتے ہیں، تاکہ بی بی آمنہ کے پیروں میں کنکر نہ چبھے۔ ایسی حفاظت کرنے والے میرے پیارے نبی۔ پھر فرماتی ہیں حضرت بی بی آمنہ، میں جب بھی پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی، عورتیں مجھے راستہ دے دیتی تھی کہ آمنہ آئی ہیں، ان کو پانی بھرنے دیا جائے۔ دوسری عورتیں رسیاں ڈال کر پانی کو اوپر کھینچتی تھی، میں جیسے ہی اپنا مشکیزہ لے کر کنویں کے قریب جاتی، پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا، پانی خود بخود اوپر۔ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، ابھی دنیا میں آئے نہیں، معجزوں کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا، 12 ربیع الاول کی شب تھی، اللہ اکبر، میں نے دیکھا میرے آسمان کی چھت جو ہے کھل گئی ہے اور اس میں سے بلند بلند قامت کی عورتیں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ کبھی میں نے ان کو مکے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایسی حسین و جمیل خوبصورت 3 عورتیں آئیں۔ میں نے عرض کی آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو اس میں سے ایک عورت نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ نے آج آپ کے گھر میں ایک نبیوں کے سردار کو بھیجنے والا ہے، ان کی ولادت میں ہاتھ بٹانے کے لیے اللہ نے ہمیں داعیاں بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج آپ کے گھر میں وہ آخر الزماں پیغمبر تشریف لانے والے ہیں جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، آج وہ سید الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، تو اللہ نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے۔ میں کون ہوں جانتی ہو؟ میں حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام ہوں۔ دوسری نے کہا میں حضرت عیسیٰ کی ماں مریم ہوں۔ تیسری نے کہا میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہوں۔ آج آپ کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرا گھر نور سے منور ہو گیا ہے، آسمان سے لے کر میرے گھر تک نور کی بارش، اور اتنی تیز روشنی ہوئی کہ میری آنکھوں میں اتنی چمک پیدا ہو گئی، میں اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر اس روشنی سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ملک شام مدینہ منورہ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، مگر میرے نبی کی روشنی کے صدقے میں نے وہ پوری دنیا کو دیکھ لیا، چمکتے ہوئے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں بیٹھ گئی، درد زہ کا کچھ مجھے پتہ نہیں، نہ درد ہوا نہ تکلیف ہوئی۔ آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور ایک طبق میں ایک شربت لے کر آیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور وہ شربت لا کر میرے ہاتھوں میں دیا۔ میں نے وہ شربت کو نوش کیا، شربت کو میں پیتی گئی، ادھر میں شربت پی رہی تھی، ادھر میرے مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لے آئے، اور مجھے ذرہ برابر بھی درد کا احساس تک نہ ہوا۔
اور دنیا میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس وقت اتنی تکلیف، اتنا درد، اتنی غلاظت لے کر کے پیدا ہوتے ہیں کہ غلاظت کو صاف کرنا پڑتا ہے اور ناف کو کاٹنا پڑتا ہے، کیونکہ اسی ناف کے ذریعے سے بچے کو غذا پہنچتی ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے نور نظر لختے جگر محمد الرسول اللہ کو پیدا ہوتے وقت جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایسے تھے جیسے نور میں ڈوبے ہوئے تھے، سراپا جسم اقدس، مشک و عنبر و کستوری کی مہک سے پورا میرا گھر نہیں بلکہ پورا مکہ مہک گیا تھا، اور ایسا نور تھا، ایسا نور تھا، اللہ اکبر، کہ چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ نور کی وجہ سے پورے نور میں لپٹے ہوئے میرے آقا پیدا ہوئے، اور بالکل پاک و صاف و طیب و طاہر میرے نبی پیدا ہوئے، جسم پر کوئی غلاظت نہیں، اور ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی، کاٹنے کی بھی حاجت نہیں تھی، اور ختنہ شدہ میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ختنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور پیدائشی میرے آقا کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، سرمگی میرے آقا کی آنکھیں تھی۔ اس طریقے سے میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ میرا چھوٹا سا بچہ محمد عربی پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گیا، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ کہہ کر آسمان کی طرف اس نے ہاتھ اٹھایا، اور ایک کہتے ہوئے سجدے میں جا کر کے کہا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ ایسا یاد کرنے والا نبی ہماری دنیا میں تشریف لایا، وہ بھی مکۃ المکرمہ، وہ شہر جس کو حاجیوں نے جا کر کے دیکھا ہے۔ ہمارے قافلے والوں نے اس شہر میں جا کر نمازوں کو ادا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اس میرے نور نظر لختے جگر کو جو ہے فرشتوں نے آ کر میری گود سے لے لیا، اور لینے کے بعد کہا اے دیکھو دونوں عالم کا سلطان تشریف لایا ہے، کائنات کا بادشاہ تشریف لایا ہے، کائنات کا مین مرکز تشریف لایا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اب ہم ان کی زیارت پورے عالم میں کرائیں گے۔ فرشتے لے کر کے میرے مصطفیٰ جان رحمت کو نکلتے ہیں، عالم جبروت میں، عالم ملکوت میں، عالم لاہوت میں، عالم ناسوت میں، فرشتوں کی بستی میں، جناتوں کی بستی میں، سمندروں کی خشکیوں میں، سمندروں کی طغیانی میں لے کر کے جاتے، سب جگہ جا کر میرے نبی کی زیارت کراتے ہیں۔ سارے فرشتوں کو زیارت کرائی، سارے انبیاء کو زیارت کرائی، تمام عالمین میں لے جا کر میرے مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کرا کر پھر سے لا کر میرے مصطفیٰ جان رحمت کو حضرت بی بی آمنہ کے گود میں دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی شان والے ہمارے آقا اسی شہر مکہ میں تشریف لائے جس مکے میں ہم لوگوں نے جا کر طواف کیا، ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، حجر اسود کے بوسے لیے، حتیم میں نماز ادا فرمائی، اور مقام ابراہیم پر دوگانہ پڑھا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ وہی مکہ شہر جس کی تعریف زبور میں آئی ہے، توریت میں آئی ہے، انجیل میں آئی ہے، ان کتابوں میں مکہ کا نام بکہ رکھا گیا، بکہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا تھا۔ مکہ اور بکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، وہ زبان میں اسے بکہ کہا جاتا تھا، اور صاف طور پر کہا گیا وہ آنے والا نبیوں کا سلطان ایسے شہر میں آئے گا جس میں اللہ کا گھر ہے، جس کو بکہ کہا جائے گا، اور وہاں پر لوگ ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ کی طرف دوڑیں گے۔ تو وہاں صفا مروہ ہے نا، ایک طرف صفا کا پہاڑ ہے، ایک طرف مروہ کا پہاڑ ہے، تو دونوں پہاڑوں کے درمیان آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سعی کرتے ہیں۔
دن رات وہاں پر سعی لگی رہتی ہے، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف دوڑا جاتا ہے۔ اور ان دونوں پہاڑوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہی خانہ کعبہ ہے، وہی مکۃ المکرمہ ہے جہاں پر آب زمزم کا کنواں نکلا ہوا ہے، آب زمزم کا چشمہ جاری ہے۔ وہ ایسا پاک مبارک متبرک پانی ہے دنیا کے اندر، تمام پانیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ پانی اگر کوئی ہے ہر اعتبار سے تو وہ آب زمزم ہے۔ خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہاں پر فرمایا آب زمزم تو خوب پیا، اور الحمدللہ پینا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہاں جا کر آب زمزم پینا نصیب فرمائے۔ ان محفلوں میں بیٹھ کر ان تذکروں کو جب سنتے ہیں تو دل مچل جاتا ہے، دل میں ایک عجیب سی ہوک پیدا ہوتی ہے، ایک بے چینی بے قراری کے عالم میں جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پیا ہے آب زمزم، اور پینا بھی چاہیے، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں آب زمزم میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ اور آب زمزم کو لے کر جب کوئی بندہ اس پانی کو دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں اللہ روشنی عطا فرماتا ہے۔ دیکھنے کا جب یہ عالم ہے تو پینے کا عالم کیا ہوگا؟ جب کھڑے ہو کر وہ ایسا حسین منظر، سامنے خانہ کعبہ کی حسین عمارت ہوتی ہے، ہاتھوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا زمزم کا پانی ہوتا ہے، اور پانی پینے سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے جس مقصد کے نیت رکھ کر بندہ پانی پیتا ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جو نیت سے پانی پیا جاتا ہے وہ نیت اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرماتا ہے۔ تو پانی خوب پینا چاہیے، پیٹ بھر کے پینا چاہیے۔ اور میرے آقا فرماتے مومن آب زمزم کو سیر ہو کر پیتا ہے، اور منافق چند گھونٹ پیتا ہے۔ منافق کے حلق سے وہ پانی نہیں اترتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے 1 گلاس نہیں، 2 گلاس نہیں، 4 گلاس پانی پیتا ہے۔ اور پانی لے کر آب زمزم کا اگر کوئی میرا امتی 3 چلو پانی یعنی ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتا ہے 3 مرتبہ پانی، تو اللہ کے رسول فرماتے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلت و رسوائیوں سے محفوظ فرماتا ہے، اللہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو آب زمزم کو پیتا ہے، پینا بھی چاہیے، اور جو لوگ لاتے ہیں لا کر کے دیتے ہیں اس پانی کو اس نیت سے پیے کہ اے اللہ یہ پانی زمزم کا یہاں پینا نصیب ہو رہا ہے، مجھے حرم پاک میں کعبے کے سامنے پینا نصیب کر دے۔ جب آپ یہ دل میں دعا کر کے پئیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو بھی اس دربار کی زیارت ضرور نصیب کرے گا۔ ارے وہ دربار ایسا عظیم الشان اور عالی دربار ہے کہ جہاں پر میرے آقا نے 53 سالہ زندگی گزاری ہے، اور خانہ کعبہ ایک ایسی عمارت ہے جس پر میرے نبی کی نگاہ پڑی ہے۔ حجر اسود ایسی جگہ ہے جس کو میرے آقا نے اپنے لبوں سے چوما ہے، وہ جگہ چومنے کی سعادت ہمیں مل رہی ہے جہاں پر میرے نبی کے رخسار، نبی کے ہونٹ مبارکہ لگے ہوئے ہیں، وہاں چومنے کی سعادت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اس جگہ کا کتنا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اور وہ جگہ جسے مطاف کہتے ہیں، جہاں طواف کیا جاتا ہے، وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اس جگہ پر انبیاء کے قدم پڑے ہیں، جہاں ہم جیسے گنہگار، سیاہکار، بدکار، سر سے لے کر پیروں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم گندے نکمے انسان، اللہ کا کرم دیکھیے کتنا بڑا احسان و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینے سے زیادہ معاف کرنا پسند فرماتا ہے۔ ویسی پاک سرزمین پر جہاں جانے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے،
ایسی ہماری زندگی، ایسے ہمارے گناہ، ایسے ہمارے گندگی بھرے ہوئے ہاتھ، یہ سراپا وجود پورا گناہوں میں لتھڑا ہوا، اور اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین پر اپنے گنہگاروں کو بلاتا ہے، اپنے نبی کے صدقے میں وہاں ان کو طواف کرنے کا موقع ملتا ہے جس زمین پر میرے نبی کے قدم پڑے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ نے جہاں طواف کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، صدیقین نے، شہداء نے، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ، اور سب سے بڑی بات میرے نبی نے وہاں پر قدم رکھ کر کے طواف کیا۔ اور طواف کرنے والوں کو کیا انعام ملتا ہے جانتے ہیں؟ حرم میں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی پر 1,00,000 نیکیاں۔ اور طواف کرنے والے کو جب ایک قدم اٹھا کر ایک قدم رکھتا ہے تو اللہ اسے حرم کی 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 700 کو ضرب دے 1,00,000 سے تو کتنے ہو گئے؟ 70 کروڑ نیکیاں صرف ایک قدم اٹھا کر رکھنے پر، اتنی اربوں خربوں نیکیاں، اور 7 چکر طواف کے جب لگاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، زندگی بھر کی خطائیں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ ایسا شہر مکہ دیکھنے کا اللہ نے ہم کو اور آپ کو شرف عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد مکۃ المکرمہ میں ایک ایک نیکی پر 1,00,000 نیکیوں کا ثواب، اور وہاں صدقہ و خیرات کرنا اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ اکبر۔ 1 ریال اگر ہم کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو وہاں دیتے ہیں تو 1,00,000 ریال دینے کا ثواب ملے گا۔ کتنے؟ کیونکہ وہاں کی نیکیاں ایک کرو تو 1,00,000 نیکیاں، ایک بار درود پڑھو مکے میں تو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب، اور ایک گناہ بھی کرو تو 1,00,000 گناہوں کا عذاب بھی ملے گا، ایک کے بدلے ایک وہاں پر موجود ہے۔ تو 1 ریال اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو کتنے؟ 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کا، اور 1 ریال یہاں کی قیمت کتنی؟ 25 روپے، یہاں کے 25 روپے، وہاں کا 1 ریال۔ اگر آپ نے 1 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو آپ کو 25 لاکھ روپے ایک وقت میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیا ہے ہمارے اندر اتنی طاقت کہ ہم یہاں داون گرہ میں ایک ہی مرتبہ کسی کو 25 لاکھ روپے صدقہ دے دیں؟ نہیں دے سکتے، ہم اتنے کماتے ہی نہیں، تو صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں کیسے ہم دے سکتے ہیں؟ مگر یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، کرم ہے کہ ویسی جگہ بلا کر اگر آپ 1 ریال دیں گے تو 25 لاکھ دینے کا ثواب ملے گا، اگر 10 لاکھ دیں گے تو 25 کروڑ دینے کا ثواب ملے گا، اگر 20 ریال دیں گے تو 50 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب۔ یہی وہ نیکیاں ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں نامہ اعمال میں جب نیکیوں کا ڈھیر دیکھیں گے بندے تو عرض کریں گے مولا اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اتنا تو میں نے تیری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا، میں نے پوری زندگی میں اتنا نہیں کمایا، مگر آج اتنی نیکیاں کہاں سے؟ تو میرا رب فرمائے گا تو نے مکے میں آ کر میری راہ میں خرچ کیا تو میں نے اس کا ثواب لاکھوں گنا بڑھا کر کے عطا فرمایا۔ تو یہ کرم ہے۔ تو جانے والوں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات وہاں ضرور کیا کرو۔ الحمدللہ ہم سب نے وہاں پر اسی نیت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا، کسی کو 5 دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 20 دیے، کسی کو 2 ریال، کسی کو 3 ریال، جس کی طاقت جتنی تھی انہوں نے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا۔ اور خرچ کرنے کے بعد اللہ کی عنایتیں دیکھیے۔ ہم لوگ وہاں جا کر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے کس کے نام پہ عمرہ کریں، کس کے نام پہ طواف کریں۔ دیکھیے اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک پرٹیکولر انسان کے نام پر عمرہ کیا
تو آپ کو تو عمرے کا ثواب ملے گا ہی، مگر جس کے نام پہ کیا اسی کو فقط ثواب ملے گا، یعنی جس کے نام پہ آپ نے کیا اسی کو، آپ کو اور اس کو۔ یہ اصول ہے شریعت کا، مگر نیت اچھی کر کے، نیت درست کر کے، اگر آپ نے یہ کیا کہ اے اللہ میں یہ عمرہ کر رہا ہوں اپنے تمام خاندان والوں کے نام پر، کتنے؟ تمام خاندان والوں کے نام پر، چاہے اس آپ کے خاندان میں 100 لوگ ہوں، 200 لوگ ہوں، 500 لوگ ہوں یا 1000 لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، ایک کے بدلے نہیں بلکہ سب کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے پاس جتنے لوگوں نے پوچھا کہ کس کے نام پہ عمرہ کریں، کس کے نام پہ طواف کریں، تو ہم نے یہی کہا کہ سارے امت مسلمہ کے نام پر طواف کیا جائے تاکہ سب کو ملے، صرف اپنے ماں باپ کو ہی نہیں، اپنے استاذوں کو بھی ملے، رشتہ داروں کو بھی ملے، دوستوں کو بھی ملے، جان پہچان والوں کو بھی ملے، اور دنیا کے پورے مسلمانوں کو اس کا ثواب ملے۔ تو یہ نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جتنا ثواب دینے پر قادر ہے دوسروں کو بھی اتنا ہی ثواب دینے پر قادر ہے۔ اس کے خزانوں میں جتنا بھی آپ لیں گے کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، اسی لیے جب بھی آپ کوئی نیکی کریں، کوئی نفل کام کریں، کوئی صدقہ کریں، کوئی خیرات کریں، تو آج ہی سے نیت کر لیں کہ اے اللہ آج کے بعد میں جو بھی کوئی نفلی عبادت کروں گا، جو بھی کوئی نفلی عبادت کروں گا، صدقہ دوں گا، خیرات دوں گا، مسجد کے لیے تعمیری کام کے لیے چندہ دوں گا یا کسی غریب کی مدد کروں گا، اس کا جو بھی ثواب ملے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے مومنین آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما دے، سب کو ثواب عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی آپ ایک درود پڑھیں گے نا تو اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو ملے گا۔ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں 10 روپے خیرات کریں گے تو آپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، بلکہ ساری امت مسلمہ کے حق میں اس 10 روپیوں کا ثواب پہنچ جائے گا۔ سب کو 10 روپے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ نیتوں کی برکتیں ہیں۔ جس کو علم ہوگا، جو جاننے والے ہیں، وہ اس پر عمل کر کے ڈھیروں نیکیاں کمائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کی صحبت میں رہیں، علماء سے دوستی کریں، علماء سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اچھی اچھی نیکیاں کریں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ وہ پاک سرزمین ہے، اللہ اکبر، فرشتے جس کے زائر ہیں، مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان یوں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور گنبد خضرا کے نیچے ہے، وہیں پر میرے آقا آرام فرما ہے، بالکل حیات طیبہ میں قبر انور کے اندر آرام فرما ہے۔ اور علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں وہ زمین کا حصہ جس زمین پر میرے آقا آرام فرما ہے، میرے آقا کا جسم لگا ہوا ہے، وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، کیونکہ جب میرے آقا معراج میں گئے تھے تو عرش اعظم نے بھی میرے نبی کے تلووں کا بوسہ لیا ہے۔ وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل اگر دنیا میں کوئی جگہ ہے تو وہ میرے آقا علیہ السلام کی جو قبر انور ہے وہ جگہ ہے۔ اور فرشتے جس کے زائر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی صبح 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے میرے نبی کی قبر انور پر، اور وہ فرشتے آ کر صبح سے لے کر شام تک، عصر تک میرے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام دست بستہ عرض کرتے ہیں۔
اور ایک دن صبح سے لے کر شام تک پڑھنے کے بعد جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو دوبارہ قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا ہے۔ اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں اور وہ آتے رہتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ آ کر چلا گیا اس کا کام ہو گیا۔ مگر ہم گنہگاروں پر میرے نبی کا اتنا کرم، اللہ کا اتنا فضل ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جتنی مرتبہ چاہیں حاضر ہو سکتے ہیں سلامی عرض کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات، کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے، کسی کا عمرہ قبول ہو یا نہ ہو، کسی کو طواف قبول ہو یا نہ ہو، کسی کو مکۃ المکرمہ میں عبادت کا سلیقہ آیا ہو یا نہ آیا ہو، مدینے میں جا کر اس نے نمازیں پڑھی ہوں کہ نہ پڑھی ہوں، وہ الگ بات ہے، مگر جو عمرہ جاتا ہے اس کو ایک انعام میرے نبی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بس ہر سنی عاشق رسول اسی نیت سے جاتا ہے کہ میرے نبی کی شفاعت مجھ پر حلال ہو جائے، اور وہاں سوال بھی یہی کرتا ہے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اے میرے آقا آپ کی بارگاہ میں اپنی شفاعت کا سوال کرتا ہوں، آپ میری شفاعت کر کے مجھے جنت میں داخل کیجئے۔ اور وہ مسجد نبوی شریف جس کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور بنفس نفیس اس کے کام میں حصہ لیا، اس مسجد کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میری مسجد میں ایک وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حج کا ثواب اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں ہجرت کرنے کے بعد، غمگین چہرے ہیں، اداسی چہروں پر ہے، کہا کیا بات ہے میرے صحابہ، تمہارے چہروں پر یہ غم کیوں ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، جب ہم مکے میں تھے خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، زمزم پیتے تھے، بہت ساری چیزیں مکے میں تھی، اب اس کو ہم مس کرتے ہیں، اس کو ہمیں یاد آتی ہے یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، تمہیں عمرے کا ثواب چاہیے نا، جاؤ مدینے میں جب میں پہلی بار آیا تھا تو مسجد قباء کے پاس رک کر میں نے سب سے پہلی مسجد تقوی کی بنیاد پر مسجد قباء کو تعمیر کیا۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے۔ تم مدینے سے اپنے گھر سے وضو کر کے پیدل چلو 2 کلومیٹر دور ہے، مسجد نبوی سے مسجد قباء 2-2.5 کلومیٹر کا راستہ ہے، پیدل چل کر جاؤ اور جا کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تمہیں ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، مقبول عمرے کا ثواب۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے اور جاتے، اپنے گھر سے وضو کر کے جاتے، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھتے آ جاتے۔ مکے میں عمرے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ احرام باندھنا پڑتا ہے، 7 بار خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑتا ہے، 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد صفا مروہ کے 7 چکر لگانے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد سر منڈانا پڑتا ہے، تب جا کر اس کا ایک عمرہ ادا ہوتا ہے۔ مگر یہاں میرے نبی کی رحمت دیکھیے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف سے وضو کر کے نکلو اور جا کر قباء میں 2 رکعت پڑھو، اللہ تمہیں ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں 2 ریال ٹیکسی میں دے کر جاتے ہیں اپنے کمرے سے وضو کر کے، اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی نفل، ایک عمرے کا ثواب لیا، پھر واپس آئے۔ کچھ لوگ تو دن میں 4-4 5-5 مرتبہ جاتے ہیں، مسجد قباء دور نہیں ہے، کچھ لوگ پیدل بھی چل کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے مدینہ منورہ کی زیارتیں۔ مدینہ منورہ میں وہ احد کا پہاڑ بھی موجود ہے
جس کے دامن میں جنگ احد ہوئی تھی، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور حضرت امیر حمزہ جو میرے نبی کے سب سے چہیتے پیارے چچا جان تھے، ان کی مزار انور بھی آج اسی احد کے دامن میں موجود ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی قبر مبارکہ بھی وہیں، 70 شہداء کی، اور آج بھی جا کر بزرگان دین فرماتے ہیں، جن کے کان ہوتے ہیں انہوں نے سنا ہے، جو بھی جا کر حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہے، حضرت امیر حمزہ اس کو جواب عطا فرماتے۔ ہمارے اندر سننے کی طاقت ہو یا نہ ہو، مگر وہ جواب ضرور دیتے ہیں، تو وہاں حاضری ضرور ہونی چاہیے۔ اور احد کا پہاڑ جنتی پہاڑ ہے، اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میری محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے بالکل سامنے ایک اور پہاڑ ہے، بیچ میں مدینہ ہے، اس طرف احد ہے، اس طرف جبل عیر جسے کہتے ہیں، اور اس عیر کا پہاڑ اتنا خطرناک اور منحوس پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں، جبل احد یعنی احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر یہ جبل عیر، یہ پہاڑ مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ دیکھیے پہاڑ بھی نبی کے دشمن ہے، معاذ اللہ، کیسا بدبخت پہاڑ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا اس پہاڑ کو اللہ میری دشمنی اور میرے بغض کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ وہ پہاڑ بھی وہاں موجود ہے۔ بہرکیف میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا جو قافلہ 160 لوگوں پر مشتمل جو عمرہ کے لیے گیا تھا، الحمدللہ ساری زیارتیں بخوبی حسن انجام پائی، ہر طریقے کی سہولت کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام انصرام، ساری زیارتیں الحمدللہ ہمارے ٹور والوں نے کرائی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے زائرین جا کر کے وہاں سے آئے، اب آنے کے بعد اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ دنیا کا سب سے پیارا، سب سے نرالا، سب سے انوکھا سفر ہے۔ اس سفر سے آنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ کوئی حج کو جاتا ہے، کوئی عمرے کو جاتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا حج یا عمرہ قبول ہوا کہ نہ ہوا؟ تو بزرگوں نے فرمایا اس کی زندگی کے عادت و اطوار کو دیکھو، حج کرنے سے پہلے وہ کیسا تھا، حج کرنے کے بعد وہ کیسا ہے۔ حج کرنے سے پہلے اگر وہ بے نمازی تھا، جواری تھا، شرابی تھا، سود خور تھا، گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، بدکار تھا، بے نمازی تھا، حج کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی اور گناہوں سے اجتناب کیا، نمازوں کی پابندی کی، چہرے پر داڑھی رکھ لی، حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور وہ برے کاموں سے بچ گیا، نمازوں کی پابندی اس نے شروع کر دی، با کردار زندگی گزار رہا ہے، تو سمجھ لو اللہ نے اس کے حج اور عمرے کو قبول فرما لیا ہے، سند اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اب ہمیں ہمارا عمرہ بچانا ہے یا گنوانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، حضور کے روضے کو دیکھا ہے۔ اب ان آنکھوں کو برائی سے بچائیں، فلمیں، گانے، فحش چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچائیں، تاکہ اس گنبد خضرا کا تقدس پامال نہ ہو۔ سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہونے کا ہمارے نبی نے ہمیں شرف عطا فرمایا، اپنے دربار میں سامنے بلا کر کے کھڑا کر لیا، تو کیا اس دربار کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں کو اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ وہ کسی فحش چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، موبائل کے ذریعے سے گندے فلموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں کو اچھی چیزوں میں لگائیں، قرآن پڑھنے میں لگائیں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے میں لگائیں، اچھی چیزوں کو دیکھنے میں لگائیں۔ ان پاؤں سے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، وہ جگہ جہاں انبیاء چل کر کے گئے،
نبی چل کر کے گئے، صحابہ چلے، بزرگان دین چلے، امام حسین چلے، امام حسن چلے، صدیق اکبر، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، تمام بزرگان دین نے جہاں طواف کیا وہاں آپ نے طواف کیا ہے۔ اب ان پاؤں کا تقدس برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان پاؤں کو گناہوں کے اڈوں سے بچائیں، گناہ کرنے کی جگہوں پر ان پاؤں کو نہ لے جائیں۔ ان ہاتھوں کو آپ نے خانہ کعبہ کو چوما ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے رویا ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کو آپ نے بوسے دیے ہیں، حتیم میں جا کر آپ نے نماز پڑھی ہے۔ تو اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وہاں تو ہم لوگوں نے تہجد کی نماز بھی نہ چھوڑی، تہجد کے لیے دوڑ کر 4 بجے اٹھ کر کے جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھی، طواف کیے، مسجد نبوی شریف میں تہجد کی نماز ادا کی۔ اب وہاں سے آنے کے بعد یہاں پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی فکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگیں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ وہاں سے جا کر آنے کے بعد ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے وہ پردے کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اس کو ایک سفر کی طرح نہ لیں بلکہ وہ زندگی کا سب سے پیارا سنہرا انمول سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے آپ اپنا پاسپورٹ بنا لیں، کوشش کریں، دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ایک قافلہ بنا کر عنقریب ہم لوگ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ جائیں گے۔ اس کے بعد کربلا معلیٰ کا بھی سفر باقی ہے، بغداد معلیٰ کا بھی سفر باقی ہے۔ انشاءاللہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو وہ خانہ کعبہ مقدس جگہ کو اگر نہ دیکھا تو دنیا میں کچھ بھی آپ نے نہیں دیکھا۔ حضور کے روزے کو آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ پیسے جمع کر کے کچھ لوگ گھر بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، جائیداد کرتے ہیں، اور میرے بزرگوں اور دوستوں مرنے سے پہلے مدینہ منورہ میں جا کر حاضری کا شرف حاصل کر لو، ایک سند مل جائے گی، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔